السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 1 جون 2026 16 ذوالحج، بندہ ناچیز سرائے سربر متصل مرکز صراط مستقیم بھکی شریف سے آپ حضرات سے خاطب ہے، اور اس کی بڑی وجہ ایک خبر ہے جو آج جھوٹی خبر پھیلائی گئی، تو جس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی تشویش پیدا ہوئی، بلکہ بعض احباب نے تو اس طرح روتے چیختے چلاتے فون کیے کہ ان کے جذبات ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تو بندہ ناچیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحت و عافیت کے ساتھ ہے، خیریت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ بار بار خبریں پہلے بھی پھیلائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کب تک یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی رہیں گی، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ باقی موت کوئی گالی نہیں، ایک حقیقت ہے، اور یقیناً وہ وقت آنا ہے، اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ دعا کریں کہ نزا کے وقت ایمان سلامت رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت ملے اور بیڑا پار ہو۔ باقی یہ جتنے لمحات اللہ نے دیے ہوئے ہیں، یہ سارے دین متین کی خدمت کے لیے ہیں، اور مجھے اطمینان ہے، اگرچہ حق تو نہیں ادا ہو سکا، لیکن اللہ کی توفیق سے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بہت سا وقت اللہ کی راہ میں دین متین کی حصول کے لیے ملک میں اور بیرون ملک وقت گزارا پڑا، اور اس کے بعد یہ نور آگے پھیلانے کے اندر دن رات مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ باقی آپ نے جس طرح یہ دیکھا کہ اس خبر پر آپ کو تشویش ہوئی کہ میں زندہ ہوں اور میری حیات کا انکار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے بڑے بڑے معاملات ہوتے رہے، اور اس میں بھی ہم نے صبر کیا، اور صبر میں اجر ہے۔ جس طرح آج تو میں نے دیکھا کہ میں زندہ ہوں، اور مجھے وہ معاذ اللہ کل سے فوت کر چکے ہیں، اور کہاں کہاں تک خبر پہنچی، اور لوگوں نے اس پر پھر آگے اپنے طور پر کیا کیا سوچا ہوا ہوگا کہ جنازہ ہو گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جبکہ حقیقت کی کوئی ایسی نام کی چیز ہی نہیں تھی کہ جس پر کوئی اور آگے تفریحات مرتب کی جاتی۔ ایسے ہی میری حقانیت، میری صداقت، میری امانت، میری دیانت، اس کا بھی علل اعلان انکار کیا گیا، اس کی نفی کی گئی، جس طرح آج میری زندگی کی نفی کی گئی، میری سنیت اور میرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا انکار کیا گیا۔ میری کردار کشی کے لیے باقاعدہ لوگوں نے بڑے بڑے سیل بنائے، انٹرنیشنل ایجنسیوں نے کردار کشی میں حصہ لیا، خواہ انڈین ایجنسیاں ہوں، سعودی ایجنسیاں ہوں، ایرانی ایجنسیاں ہوں، اور پھر یورپ کی، اور پھر یہاں کے قادیانی اور گیرٹ ولڈرز تک، اور پھر روافض اور خوارج۔ تو یہ سب
یوں ہی جھوٹ تولتے رہے جیسے آج میری زندگی کے لحاظ سے انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن میں مطمئن ہوں کفا باللہ شہیدا فرکفا باللہ کی وکیلا۔ رب ذوالجلال مجھے مزید استقامت اور صبر عطا فرمائے ہمیں، اور اس جھوٹ کرنے میں ایک بڑا حصہ کہ میری ایک بڑی نیکی کا مجھے آج بھی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ہم ان سے اس وقت پتہ نہیں تھا، اتنا انکشاف نہیں تھا جتنا اس بات اب انکشاف ہو رہا ہے۔ بہرحال ہر کسی نے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ آج جب یہ میں نے بات سنی تو میں نے ابھی تازہ یہ اشعار لکھے، صف دشمناں کو خبر کرو کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، صف دشمناں کو خبر کرو کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، میری مر کے بھی ہوگی زندگی، اب تو ویسے بھی سانسیں بحال ہیں۔ صف دشمناں کو خبر کرو کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، میری مر کے بھی ہوگی زندگی، اب تو ویسے بھی سانسیں بحال ہیں، میری رب کی مرضی میں ہے رضا، ایک اسی کو زیبا ہے بس بقا، میری جلوتیں بھی ہیں مطمئن، میری خلوتیں بھی نہال ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی عنایتیں مجھ پہ تازہ تازہ نوازشیں، مجھ پہ نظر رحمت بھی دم بدم، مجھ پہ شفقتیں بھی کمال ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی عنایتیں مجھ پہ تازہ تازہ نوازشیں، مجھ پہ نظر رحمت بھی دم بدم، مجھ پہ شفقتیں بھی کمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، اور آخری سانس تک ہمیں مل جل کر رب ذوالجلال اسلام کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔